امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے سخی تھے۔ جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہے، چچا کے لڑکے بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہے۔ راستے میں بھوک لگی، کھانے کا انتظام نہیں تھا، جس اونٹ پر سامان لدا ہوا تھا وہ اونٹ پیچھے رہ گیا، بہت بھوک لگی۔ ایک جھوپڑی میں ایک بڑھیا اور بوڑھا آدمی تھا، جا کر کے کہا کہ کچھ کھانے کا ہے، انتظام ہے؟ بڑھیا نے کہا ایک بکری ہے، اگر آپ کہو تو بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ بڑھیا نے بکری کا بچہ ذبح کیا، گوشت کو بھونا اور جو کی روٹی کے ساتھ پیش کر دیا۔ امام حسن نے بھی کھا لیا، حسین نے بھی کھا لیا، عبداللہ ابن عباس بھی کھا لیا۔ جب کھا لیا، اس کا شوہر گھر پہ نہیں تھا، بڑھیا سے کہا کہ ہم ابھی حج کے لیے جا رہے ہیں، کبھی مدینہ آنا تو کہنا کہ حسن سے ملاقات کرنی ہے، حسین سے ملاقات کرنی ہے، ضرور آنا مدینہ کے ملنے کے لیے۔ شام کے وقت بوڑھا آتا ہے، بوڑھی سے کہتا ہے بکری کا بچہ کہاں ہے؟ کہا ایسے 3 چہرے آئے جسے دیکھ کر کے میں فدا ہو گئی، ایسے چہرے کو کبھی نہیں دیکھا تھا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، لہذا بکری کا بچہ ذبح کر کے ان کی مہمان نوازی کر دی۔ کہا جاتے جاتے کچھ دے کر کے گئے؟ کہا کچھ نہیں دیا، ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اونٹ پیچھے رہ گئے تھے سامان کے، اس وجہ سے تو بھوک لگی تھی، اور اتنا کہہ کر کے گئے ہیں کہ کچھ بھی تکلیف ہو تو مدینہ آ جانا، حسن اور حسین کا نام لینا، ملاقات کر لینا۔ چند سالوں کے بعد، چند برسوں کے بعد بہت زیادہ فاقہ کشی ہو گئی تو وہ بوڑھی کہتی ہے چلو مدینہ جاتے ہیں حسن اور حسین سے ملنے کے لیے۔ وہ بوڑھی اور بوڑھا حسن اور حسین سے ملنے کے لیے جب مدینہ پہنچتے ہیں اور امام حسن کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں، بڑھیا کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، مائے کس لیے آئی ہو؟ کہا وہ مجھے آپ جانتے ہیں مجھے؟ کہا ہاں، تم نے بکری کا بچہ ذبح کر کے ہماری دعوت کی تھی۔ کہا تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اپنے غلام کو حکم دیا جاؤ 1000 بکریاں اور 1000 دینار تحفے میں دے دو اس کو۔ اتنا دینے کے باوجود حسن نے کہا کہ یہ تو حسن کی طرف سے ہے، حسین سے بھی مل لو۔ خادم کو بھیجا، حسین کے پاس گئے، حسن نے کیا دیا؟ 1000 بکریاں، 1000 دینار دیے۔ تو امام حسین نے کہا میری طرف سے بھی 1000 بکری اور 1000 دینار۔ اور امام حسین نے کہا 2000 ہو گئے، جاؤ عبداللہ ابن عباس سے بھی مل لو، وہ بھی ہمارے خاندان کا ہے، وہ بھی سخی ابن سخی ہے، سخی کی اولاد ہے۔ جب وہاں پر بھیجا، حسن و حسین نے کیا دیا؟ کہا 1000 بکریاں دی۔ کہا جاؤ میری طرف سے بھی 1000 بکریاں، 1000 درہم۔ یہ سخی ابن سخی کا دربار ہے، یا مانگو۔ لیکن ہم تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بغدادی دولہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نثار ملت کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ ہمارا مانگنے کا انداز ہے ہم صرف دنیا ہی مانگتے ہیں۔ کوئی کاروبار سے پریشان ہے، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، کوئی روزی سے پریشان ہے، روزی کی تکلیف کو آسان کرنا چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد مانگتا ہے، کوئی مقدمات میں گرفتار ہے، مقدمات میں کامیابی چاہتا ہے، کوئی پریشان حال ہے، اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، کوئی مشکل زدہ ہے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کی دعا مانگتا ہے۔ لیکن کوئی جا کر کسی ولی اللہ کے دربار میں دنیا کے ساتھ ساتھ دین نہیں مانگتا، اس لیے کہ اللہ والوں کا دربار ہے۔ اگر دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی مانگ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا بھی عطا فرمائے گا اور دین بھی عطا فرمائے گا۔ 5 وقتہ نماز پڑھنے کی دعا مانگتے ہو کسی ولی کے آستانے پر جا کر کے؟ کہ ولی اللہ ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت دے دے، اگر دولت دی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی طاقت دے دے، ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی طاقت دے دے۔ نہیں، صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، پریشانی دور ہو جائے، اچھا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، کار چاہیے، صرف دنیا۔ میں کہتا ہوں مانگو، دنیا بھی مانگو، ساتھ ساتھ میں دین بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، دین بھی مانگو۔ اس لیے تو بہترین دعا کیا ہے؟ جب کعبے کے اوپر پہلی نظر پڑتی ہے اور اس وقت کوئی بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا
جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا تو کیا کہا؟ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارا دین بھی شاندار بنا، ہماری دنیا بھی شاندار بنا، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ دیکھیے دنیا بھی مل گئی، دین بھی مل گیا۔ تو ولی اللہ کے آستانے پر جاؤ تو دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی طلب کرو۔ سیدوں کے چاہنے والے، سیدوں کے وفادار ہو آپ، تو یاد رکھو اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو اہل بیت کے دامن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت نے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پابندیاں کی ہے، اس پابندیوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔